امیجن کریں آپ آن لائن آرٹ سیل کر رہے ہوں اور کلائنٹ آپ سے کہے کہ مجھے پارسل ابھی تک نہیں ملا، یہ کیا مذاق ہے، پلیز ریفنڈ می. یا پھر کلائنٹ آپ سے کہے کہ آپ نے پارسل کیوں ابھی تک نہیں بھیجا، اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. یا پھر اگر آپ کلائنٹ سے کہیں کہ اپنی لوکل پوسٹ سے کال کر کے پتہ کیا جائے کہ آپ کو پارسل کیوں نہیں ملا، اور کلائنٹ کہے کہ میں کیوں کال کروں. ایسی ساری سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اتنے سارے سالوں میں نے کافی کچھ سیکھا ہے کہ سچویشنز میں پینک کیسے نہیں کرنا، سچویشن کو کول ڈاؤن کیسے کرنا ہے. وہی ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گی. یہ بہت ضروری ہیں سیکھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہوگی تو آپ ٹھیک سے ہینڈل کر سکیں گے، ورنہ شاید آپ پینک کر کے فوراً ریفنڈ کر دیں، اور ایسا بالکل نہیں کرنا. فوراً ریفنڈ کرنا بیوقوفی ہوگی. امیجن کریں نیکسٹ ڈے ہی ان کو پارسل مل جائے تو پھر کیا آپ دوبارہ ان سے پیسے مانگتے رہیں گے؟ پاسبل نہیں ہے نا. تو پھر آپ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس سچویشن کو، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی. میرا سیٹ اپ کیسا لگ رہا ہے؟ آج میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ سیٹ اپ کیا ہے کیونکہ میں آج رات کو پکچرائز کر رہی ہوں. یہ ویڈیو میں آج رات کو بنا رہی ہوں. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میگزین میں اگلی پینٹنگ کون سی ہے، اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے. جو مجھے پینٹنگ پسند ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلے کتنا خوبصورت کام ہے یہ، اور اس کا نام ہے اسپیکولیشن. اور یہ پینٹنگ ہے، اس کا نام ہے کریشن. دونوں ڈفرینٹ آرٹسٹ کی ہیں. ایک اسٹل لائف بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے، اس کا نام ہے اسپیس آف تھنکنگ. لیکن اگر آپ کو منیملزم پسند ہے تو میں آپ کو بڑی اچھی ایک اسٹل لائف دکھاتی ہوں. یہ والی اسٹل لائف دیکھیں، اس کا نام ہے ریپیٹ. اس کے اندر کتنا ٹیکسچر ہے، کتنا کچھ دکھایا ہے باریک باریک سا، اور ایک اسٹل لائف بھی ہے ساتھ. نائس ورک نا. اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ دین ویلکم ٹو مائی چینل. میرا نام آسیہ باجوہ ہے، میں ایک فل ٹائم آرٹسٹ ہوں. میں ہر روز دوپہر 12 بجے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز ڈیلی اف یو جوائن مائی چینل. کراچی سے مجھے بہت لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، بہت ساری لڑکیوں نے میسیج کیا ہے. سو ہیلو کراچی. اتنے سارے لوگ کراچی سے میسیج کر رہے ہیں میرے انسٹاگرام پہ. تھینک یو سو مچ فار یور میسیجز اینڈ یور ٹرسٹ. فرسٹ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے اپنی شاپ کی پالیسیز میں لکھنا ہے کہ اگر پارسل لیٹ ہو جاتا ہے تو اوریجن کنٹری سے ہم کال کریں گے، اور ڈیسٹینیشن سے جو کلائنٹ ہے یا بائر ہے وہ کال کرے گا اگر پوسٹ آفس کو کال کرنی پڑی تو، اور پارسل کو ظاہر ہے ٹریک کرنا پڑا تو. اس کے بعد آپ پالیسیز میں یہ بھی لکھیں گے کہ پارسل بعض دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آپ اس کو ڈسپیچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. سم ٹائمز فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ موسم میں خرابی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور ایسی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، کوئی اور ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی برڈن ہو جاتا ہے پوسٹل کمپنیز پہ، کوریئر کمپنیز پہ، تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اس لیے ایک دفعہ آپ پارسل کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں تو پھر پیشنس آپ کو بھی رکھنی پڑتی ہے اور بائر کو بھی. اور آپ ساتھ میں اچھا سا ایک گفٹ بھی ڈال دیں اپنے آرٹ ورک کے ساتھ، تاکہ جو خریدنے والا ہے اس کو جب دیر سے ملے تو پھر بھی وہ خوش ہو. ایٹ لیسٹ اس کا جو انتظار ہے اس کا اس کو پھل مل جائے. اور پالیسیز میں آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ بائر کی سیٹسفیکشن یہ آپ کی پرائیورٹی ہے، اور آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے اسی طریقے سے. آپ کو سچ بتاؤں، شروع میں بہت پینک کر جاتی تھی جب بھی پارسل کہیں پہنچتا نہیں تھا، کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی، راستے میں لوڈ ہوتا تھا کوریئر کمپنیز پہ. ساتھ میں خود بھی سوچتی رہتی تھی کہ میں نے پاکستان پوسٹ سے کیا ہے، پتہ نہیں وہ اچھا نہیں ہے زیادہ، کوریئر کمپنیز DHL اور باقی سب زیادہ اچھے ہوں گے، اور باقی کمپنیز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت مہنگی ہیں. مگر میں نے خود بھی آن لائن شاپنگ کر کے دیکھا، لوگ بڑے کانفیڈنٹ رہتے ہیں. میں نے ایٹسی پہ ہی کئی دفعہ شاپنگ کر کے دیکھا کہ لوگ اتنا پینک نہیں کرتے ایسی سچویشنز میں. بائرز اور سیلرز دونوں کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے. تو مجھے بھی اس سے آئیڈیا ہوا کہ کوئی اتنا پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بائرز اور سیلرز دونوں ہی کے لیے یہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے، بٹ دیٹس اوکے، اٹس پارٹ آف دا گیم. ابھی جیسے میرا پارسل نہیں جا رہا تو میں نے کلائنٹ سے کہا کہ اگر میں DHL سے بھیجوں تو مجھے ایکسٹرا پیسے لگانے پڑیں گے، سو یو ہیو ٹو سینڈ مور منی فار دیٹ. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی اماؤنٹ بھی لکھ دی کہ اتنا چارج کر رہے ہیں DHL والے. تو باہر آبویسلی پینک کر گیا، اور اس نے تھوڑا سا لکھا ہارش سا میسج کہ میں نے تو اوریجنلی جب بائی کیا تھا
اس آرٹ ورک کو, تو یہ پرائس مجھے نہیں دینی پڑی تھی ساتھ میں. تو دس از ناٹ فیئر, اور اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو آسک فار ریفنڈ اینڈ ریکویسٹ فار ریفنڈ ٹو ایٹسی. اس طرح سے تھوڑا سا ہارش میسج تھا. تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ تو صحیح نہیں ہے اس بائر کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو 3-4 آپشنس دی. میں نے اس کو کہا کہ آپ میری شاپ سے کوئی بھی ایسی پینٹنگ چوز کر سکتے ہیں جو اسمال سائز کی ہو اور رول کر کے جا سکتی ہو ساتھ اس پینٹنگ کے, کوئی چھوٹا سائز ہو اور میں اس پارسل کے اندر بھیج سکوں. تو میں نے اس کو لسٹنگس کے لنک بھی بھیجے کہ یہ پینٹنگس ہیں جو میں اس کے اندر ڈال سکتی ہوں اس پارسل میں, جو فریم نہیں ہے, جو اسٹریچ نہیں ہے, اور میرے جو پارسل ہے اس کا ویٹ نہیں بڑھے گا, ڈائمینشن نہیں بڑھے گی, تو آپ کے جو ایکسٹرا پیسے ہیں وہ ویسٹڈ نہیں جائیں گے. پھر بھی میں نے ساتھ لکھا کہ یہ بھی فیئر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ, آئی نو دس. تو پھر آپ کو میں یہ آفر کر سکتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیں. پاکستان پوسٹ کھلے گا ہی ایونچولی, اوبویسلی, انشاءاللہ. کیوں نہیں کھلے گا؟ کیونکہ پارسل ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ امریکہ جائیں ہی نا. تو میں نے اسے کہا کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا, اور میں نے اس کو آنیسٹلی بتایا کہ مجھے بالکل نہیں پتہ کہ یہ کب کھلے گا, اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ٹائم لگے گا, تاکہ وہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز جو ہے نا وہ امیجن نہ کر لے, یا اس کو بعد میں شاکنگ نہ لگے, یا مجھے بعد میں مزید ایکسپلین نہ کرنا پڑے. اور منیمم ورڈز یوز کریں اور ٹھیک طرح سے ایکسپلین بھی کریں بات کو, پر بہت لمبی لمبی کہانیاں نہ ڈال کے بیٹھ جائیں. اتنا ٹائم نہیں ہوگا کسی کے پاس پڑھنے کا. تو آپ منیمم ورڈز کے اندر چیز ایکسپلین کر دیں. اس کے بعد آپ ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں. خاموشی بالکل نہ اختیار کریں, اور اتنا بھی نہ کریں کہ ڈیلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. اب میں 5-6 دن کے بعد لکھ دیتی ہوں کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گی پاکستان پوسٹ سے کہ پارسلز جا رہے ہیں نہیں. پھر 2-3 دن کے بعد میں لکھ بھی دیتی ہوں کہ ابھی پارسلز نہیں جا رہے, ابھی تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑے گا. کبھی کبھی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں. مجھے ایک انسٹاگرام پہ میسج آیا تھا کل کہ آپ کا تو پارسل نہیں جا رہا, تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوگا, میں شاپ کھولوں یا نہ کھولوں, کیا کروں, کیا سچویشن بنے گی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر بزنس میں, ہر کام میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ایون اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کو اوور ورک کرنا پڑتا ہے, اوور ٹائم دینا پڑتا ہے. کبھی آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں, کبھی نہیں ملتے. کچھ نہ کچھ سفرنگس اس میں بھی ہوتی ہیں نا. آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی کافی پے کٹ جاتی ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی, لیکن اس میں تھوڑا سا اسٹریس سم ٹائمز ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو امیجیٹلی اسٹریس ہوتا ہے, پھر آپ ریلیکس کر جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ سالو بھی ہو جاتی ہیں بائی دا گریس آف گاڈ. آف کورس آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اسے پینک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ایسی سچویشنز میں, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے بزنسز میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ, اگر ان کیس ریفنڈ کرنا پڑا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کیونکہ بہت ساری آپ کی اور انکم ہو جائے گی. انکم اس میں تھوڑی نہیں ہوتی. جب آپ خود سے کوئی کام کرتے ہیں تو انکم اچھی ہوتی ہے, اس میں ٹرسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے, مگر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے ویسے دیکھا ہے کہ آپ جب محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. یہ نیچر کا ایک سسٹم ہے جو بنا ہوا ہے, یہ قانون ہے قدرت کا کہ آپ جب محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا حال نہیں بدلتے جو اپنا حال خود بدلنا نہ چاہیں. So you have to desire, you have to wish to work more, you have to have good wishes. اچھی اچھی خواہشیں کریں اور اچھا سا کام کریں. کام جو ہے نا اس میں تھوڑا سا رسک اپیرنٹلی لگتا ہے, اور اس رسک کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں. اس کام میں سب سے زیادہ رسکی یہ ہوتا ہے کہ آپ بناتے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا, مگر میں آپ کو سچ بتاتی ہوں رسپانس آتا ہے. آپ اپلوڈ کرتے جائیں کام, اور کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی وزٹس آتے ہیں, تھوڑے بہت بھی اگر آتے ہیں تو لوگ شیئر بھی کر دیتے ہیں آپ کے کام کو. اور جیسی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ایک دم بوم کر کے بہت سارا کام آپ کا جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ورڈ آف ماؤتھ سے جو ہے وہ پھیلتا ہے, اور اس کو اپریسیشن ملتی ہے اور سیل بھی ملتی ہے. اگر آپ نے شاپ پہ کام بھی زیادہ لگایا ہوگا نا, اس سے بھی بائرس کو ٹرسٹ ہوتا ہے, اور کام بکتا بھی زیادہ ہے اس سے, اور اس سے بائر کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پراپر سیٹ اپ ہے. ایسے تو نہیں نا 1-2 چیزوں کا فراڈ کر کے میرے ساتھ یہ لوگ پیسے کمائیں گے. اوبویسلی یہ کوشش کریں گے کہ مجھے مل جائے پارسل. اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنی ٹون کیسی رکھنی ہے جب بائر آپ کو, فار ایگزامپل ابھی مجھے جب کہا تھا کلائنٹ نے کہ مجھے ایسا کبھی فیس نہیں کرنا پڑا پہلے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے بھی جواب میں لکھا کہ مجھے بھی یہ فرسٹ ٹائم فیس کرنا پڑ رہا ہے, بہت عجیب سچویشن ہے. اور میں نے اس کو لکھا کہ ہر کوئی حیران ہے, ایٹسی بھی حیران ہے, اور ایٹسی نے ہمیں پرائسز انکریز کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ ہم پرائیویٹ کمپنی سے بھیج سکیں. آئی ایم شیور بائر نے اس کے بعد چیک بھی کیا ہوگا کہ واقعی سب لوگوں نے پرائس بڑھائی ہے یا نہیں بڑھائی. تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی کاؤنٹ کر جاتی ہے کہ آپ
خود بھی بتائیں کہ میں خود بھی حیران ہوں, مجھے خود بھی نہیں اس سچویشن کا ویل ایکسپیرینس. اگر آپ کو نہ ہو ایکسپیرینس, اور اگر ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, مجھے پہلے بھی ایکسپیرینس ہے اس چیز کا اور ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائمس. سو اسٹے کام, رائٹ از آلویز رائٹ بٹ یو ہیو یور رائٹس ایز ویل. اوکے, کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں اور میں آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں دکھاؤں گی. اگر آپ کو سانچی آرٹ پہ یا ایٹسی پہ اکاؤنٹ کھولنا ہے تو میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے, آپ اس کے بعد وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, اکاؤنٹ کھول لیں. سانچی پہ تو کم از کم بالکل فری ہے, پلیز اکاؤنٹ کھولیں اور پلیز اس کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس بھی کریں, اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا کام لگائیں زیادہ سے زیادہ. اینڈ آل دا بیسٹ فرام می. خدا حافظ.